الرحمن الرحیم۔ سیریا سے جو خبر آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی واضح کہ بشار الاسد کی حکومت گر چکی ہے، اور بشار الاسد خود اس وقت جو ہیں وہ سیریا میں موجود نہیں ہے، غالباً دمسکس میں موجود نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے سیریا کے دوسرے علاقے میں موجود ہوں۔ بہت سارے کویشچنس ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری دعا یہ ہے کہ سیریا کے جو مومنین ہیں ان کی حفاظت ہو، اور وہاں پر جو مومنین رہ رہے ہیں خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ دوسری ہماری دعا یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت سکینہ کے روضہ جو ہے وہاں پر ہے، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ سوالات ہیں اس سے پہلے یہ ہے کہ ظاہر طور پر جو بشار الاسد کی حکومت ہے اور ایک جو وہاں پہ ٹیررسٹ ہیں اور ترکی اور اسرائیل کے فنڈڈ لوگ جو ابھی گورنمنٹ میں آئے ہیں یا جنہوں نے قبضہ کیا ہے، ان کے بیچ میں کوئی ایک سیٹلمنٹ ڈیل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوئی، کہیں پر بھی جنگ نہیں ہوئی، ہر جگہ آرمی نے سبمٹ کر دیا ہے، کہیں پر بھی جنگ نہیں ہوئی، چاہے وہ ہما ہو، ہومس میں کچھ حد تک جنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ دمسکس میں جنگ نہیں ہوئی۔ حتیٰ آرمی کے سولجرز نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں سبمٹ کرنا ہے اور ہمیں اپنے میدان کو چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا کہ یہ ہوا کیوں، اور اس کے اندر کئی آنسرز ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اسٹرانگ انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ سیریا، پوٹین اور ٹرمپ اور نیتنیاہو اور ترکی کے بیچ میں ایک ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کے تحت سیریا کو کہا گیا ہے کہ آپ نہیں رہ سکتے، اور جب سیریا نے بھی دیکھا کہ ہر طرف سے جو ہے لوگ جو ہیں خصوصاً رشیا بھی اسے پش کر رہا ہے، تو اسے اپنا میدان چھوڑنا پڑا۔ سب سے زیادہ اسٹرانگ دلیل اس کے اندر ہی نظر آتی ہے۔ دوسری چیز جو یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ابھی آئی ہے یہ طالبان کی طرح ہے۔ طالبان دو تھے، ایک طالبان پہلے تھا، طالبان کا ورژن 1 تھا، ایک طالبان کا ورژن 2 ہے۔ جو طالبان کا سیکنڈ ورژن آیا تھا اس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان نے یہ حکم دیا تھا کہ جو شیعہ ہیں وہ محفوظ رہیں گے، شیعوں پہ اٹیک نہیں ہوگا، یا جو مائنورٹیز ہیں ان پہ اٹیک نہیں ہوگا، اور ظاہر طور پر یہ جو حکومت آنے والی ہے ڈیفینیٹلی یہ اسرائیلی فنڈڈ ہے، اسرائیلی گائیڈڈ ہے، اور پیچھے سے پورا ان لوگوں کا ہی نظام ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ چاہے شیعہ ہوں، اسماعیلی ہوں، علوی ہوں، یا کرسچن ہوں، یا کوئی بھی اور کمیونٹی کے ہوں، ہم آپ کو امان میں رکھیں گے۔ یہ ان لوگوں نے طالبان کے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہاں پہ جو حکومت آئے گی اس کے اندر 2 چیز ہمارے لیے اہم ہے۔ ایک تو وہاں پہ رہنے والے مسلمان انسان مومنین کی حفاظت ہو، اور جو امریکہ کا پلان ہے، جیسے ٹرمپ نے کل میسج کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہو رہا ہے سیریا میں اس سے بہت خوش ہیں اور بشار الاسد کو گر جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہمارے لیے کلیئر ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ سیریا میں کیوس ہو، اور دوسرا لیبیا بن جائے وہاں پر۔ اس طریقے سے لیبیا میں غدافی کو جو ہے مارا گیا، اور غدافی کے مارنے کے بعد ابھی تک وہاں جنگ ہو رہی ہے، خانہ جنگی ہے، آپس میں سول وار ہے۔ تو ان کا ہدف یہ ہے کہ سیریا کے اندر بھی یہی کیا جائے۔ نیچرلی ہم یہ نہیں چاہتے کہ مومنین کا نقصان ہو، انسانوں کی جانیں جائیں وہاں پر جو ہیں، لیکن بہت زیادہ چانسز ہائی ہیں کہ یہ گروپس آپس میں لڑیں گے، اور وہاں پر مسلمانوں کا اور مومنین کا نقصان ہوگا۔ دعا کیجئے انشاءاللہ۔ پہلے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے، حضرت سکینہ کا روضہ ہے۔ ظاہراً تمام جو ابھی تک شواہد ہیں کہ وہ محفوظ ہے اور اس پر کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے، حتیٰ جو نبلس اور الزہرا ہے وہاں پر بھی شیعوں کا قتل عام نہیں ہوا جیسے پچھلی بار ہوا تھا۔ دعا کیجئے انشاءاللہ۔ سخت ہے کہ جس بشار الاسد نے ریزسٹنس کو سپورٹ کیا، فلسطین کو سپورٹ کیا، حماس کو سپورٹ کیا، ہمیشہ ویپنز کے لیے اور ہر طریقے سے سپورٹ کیا، مسلمان اسی کے خلاف ہو گئے، اور جو ترکی میں اردوغان نے ہمیشہ سے نقصان پہنچایا اور اسرائیل کو آئل پہنچاتا رہا، 40% اسرائیل کا آئل وہیں سے پہنچتا ہے، اس کو مسلمان لوگ جو ہیں اپنا سربراہ ماننے کو اتنا آسانی سے تیار ہو گئے۔ کیسے یہ ہوتا ہے؟ ایک چیز مجھے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ بھی لوگوں کے پاس اہل بیت نہیں ہوتے ہیں تو میزان نہیں ہوتا ہے حق و باطل کا۔
پہچاننے کے لیے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ انشاءاللہ آپ جائیں، خوش رہیں، آباد رہیں، پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ اپڈیٹ انشاءاللہ ہوتی رہے گی، وہاں سے اپڈیٹس آتی رہیں گی۔ کل رات کو ہی یا کل شام سے ہی تقریباً یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ جو حرم حضرت سکینہ اور حضرت زینب کا روضہ ہے وہاں پر سے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے، ویڈیوز آنا شروع ہو گئے تھے کہ لوگ اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یعنی کلیئر انڈیکیشن تھا کہ دمسکس میں شام میں جنگ نہیں ہوگی۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہر دور میں زندہ باد رہیں۔ دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ ہمارے لیے سخت ہے تو رہبر معظم کے لیے بھی سخت ہوگا، امام زمانہ کے لیے بھی سخت ہوگا، لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے جعل حق، جب حق آئے گا تو زہق الباطل، باطل چلا جائے گا، انہ کان زہوقا۔ انشاءاللہ باطل ہمیشہ سے ہی ہم کمزور رہتا ہے، اور یہ زندگی کے حوادث ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں۔ مولا نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ ریزسٹنس فورسز مضبوط ہوں گی اور انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی۔ التماس دعا، خدا حافظ۔